آج کل کے معاشرے میں ہر طرف خود غرضی کا دورہ ہے اور نفسا نفسی کے اس عالم میں اور میرا نظریہ بھلا کیسے محفوظ رہ سکتا تھا۔ MSc میتھ کرنے کے بعد ابھی کچھ فارغ البالی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ اماں ابا لٹ لے کر پیچھے پڑ گئے۔ خصوصاً اماں تو سکون سے سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کا ہر وقت یہی تقاضا تھا کہ باہر نکلو، نوکری تلاش کرو، گھر کے حالات بدلو۔ ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی اخبارات کے اشتہارات کھنگالے اور کئی دفتروں اور فیکٹریوں کے دھکے بھی کھائے، مگر نوکری ملنا آج کل کے زمانے میں چھوکری ملنے سے بھی زیادہ دقت طلب کام ہے۔ 2-3 مہینوں میں ہی جوش و ولولے کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور میں ٹھنڈا ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ دوسرے بہت سے ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ کا بھی خیال تھا کہ امتحانات سے فارغ ہوتے ہی نوکریوں کی برسات ہونے لگتی ہے۔ آج بھی اماں نے سوتے جھنجھوڑ کر جگایا تو میں پھٹ پڑا۔ کیا ہے اماں، کیوں ہر وقت میری دشمن بنی رہتی ہیں؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ میں نے کمبل کھینچ کر منہ پر تان لیا۔ 1 ماہ ہو گیا ہے تمہیں 4 پہیاں توڑتے ہوئے، اٹھو اور جا کر نوکری تلاش کرو۔ وہ دھاڑی، نوکری باہر درختوں پر نہیں لگی ہوئی کہ جا کے اتار لاؤں گا، پورے شہر کی سڑکوں کی خاک چھان چکا ہوں۔ اگر درختوں پر نہیں لگی ہوتی تو بستر پر اینٹتے ہوئے بھی نہیں ملنے والی، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ کتنے چاؤ سے تمہارا نام پارس رکھا تھا، مگر تم تو پتھر سے بھی بدتر نکلے۔ اماں پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئیں اور میرے لیے دوبارہ سکون کی نیند سونا ناممکن ہو گیا۔ میں نے بے دلی سے کمبل پرے پھینکا اور بستر چھوڑ دیا۔ تو اچھا ہے نا یار، تعلیم سے فارغ ہوتے ہی اپنے ابا کا جنرل سٹور سنبھال لیا، جبکہ میرے ماں باپ نے تو میری زندگی ہی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ میں نے چائے کی چسکی بھری اور کپ ٹیبل پر رکھا۔ میں اس وقت اپنے قریبی دوست عزیر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ عزیر اور میں نے تعلیمی مدارج اکٹھے ایک ساتھ طے کیے تھے۔ وہ نہ صرف میرا بہت اچھا دوست تھا بلکہ ایک بہترین انسان بھی تھا۔ یار اگر غور کرو تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ ماں باپ اولاد کو پروان چڑھاتے ہوئے ایک ایک دن گنتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خواہشات کو بھی پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب خواہشات کے یہ ننھے پودے تناور درخت بن جاتے ہیں تو وہ ان کا پھل کھانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ مگر یار جاب ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی دفاتر اور کمپنیوں کے دھکے کھا چکا ہوں، ٹرخا کر باہر نکال دیتے ہیں۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے سفارش اور رشوت 2 اہم چیزیں ہیں، اور میں بدقسمتی سے ان دونوں سے محروم۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تو کیا کرو گے؟ ساری عمر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ تمہارے جنرل سٹور میں سیل مین کی جاب کر لیتا ہوں، 8-10 ہزار تنخواہ تو دے ہی دو گے۔ میں تمسخر سے ہنسا۔ میری بات کو مذاق میں مت اڑاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب تک جاب نہیں ملتی کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لو۔ سوری یار، میں نہ تو دہی بڑے یا آلو چاٹ کی ریڈی لگا سکتا ہوں اور نہ ہی کسی دفتر میں چپڑاسی کی نوکری کر سکتا ہوں۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ چلو پھر کھاتے رہو ماں کے ڈنڈے اور باپ کے کوسنے۔ برائے مہربانی میرے آگے یہ موضوع مت چھیڑا کرو، وہ غصے سے بولا۔ ارے یار تو گرمی کھا گیا، دیکھنا اپنی قسمت بھی ایک دن ضرور بدلے گی۔ بس میں کسی ایسے شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوں جس پر چل کر سالوں کی مسافت مہینوں میں طے کر لوں، پھر دیکھنا کیسے میرے حالات بدلتے ہیں۔ میں نے داہنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی بجائی۔ جس شارٹ کٹ پر چلنے کی تم بات کرتے ہو، اس پر چلنے کے لیے اپنی غیرت اور خودداری کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ رکھ لو گے؟ خودداری، انا، عزت نفس، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑی چیز پیسہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی ویلیو یا حیثیت نہیں ہوتی۔ میں تمہاری باتوں سے متفق تو نہیں ہوں، مگر پھر بھی بیسٹ آف لک، تمہارے لیے نیک خواہشات ضرور رکھتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کا خوشگوار موڈ دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنا سوال داغ دیا۔ یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تم تو جانتے ہی ہو۔ جیسے ہی میں نے کوئی لمبا ہاتھ مارا، سب سے پہلے تمہارا سارا قرضہ چکتا کروں گا۔ میں خسیاہٹ امیز انداز میں مسکرایا۔ جی مجھے پورا یقین ہے اس بات کا، اور ویسے بھی قرض مانگنے کے لیے بھی عزت نفس، انا، خودداری وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ آپ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف کتابی الفاظ ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارت امیز تاثرات دیکھ کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میری ہنسی میں اس کی ہنسی شامل ہو گئی۔ گھر آیا تو اپنے زیر تکمیل منصوبوں پر پھر سے پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچ بچار کرنے لگا۔ میں نے فیس بک پر متعدد لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ ان میں سے 3 لڑکیوں کو ان کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے میں خاص اہمیت دیتا تھا۔ وہ تینوں بھی میرے ساتھ کافی سنجیدہ دکھائی دیتی تھیں۔ عزیر میرے کرتوتوں سے مکمل آگاہ تھا۔ میں ان تینوں کا ذکر گاہے بگاہے اس کے سامنے کرتا رہتا تھا۔
وہ بخوبی جانتا تھا کہ میں کسی امیر کبیر لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے چکر میں تھا۔ اپنے اس طریقہ واردات کو میں اس کے سامنے شارٹ کٹ کے نام سے یاد کیا کرتا تھا، اور وہ اس شارٹ کٹ کا استعمال کرنے کو بے غیرتی پر مجبور کرتا تھا۔ تینوں لڑکیوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کال پر بات بھی کر چکا تھا، صرف اپنی تسلی کے لیے کہ یہ تینوں لڑکیاں ہی ہیں، لڑکیوں کے بیس میں لڑکے تو نہیں۔ تینوں لڑکیاں ایلیٹ کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی سالگرہ پر قیمتی تحائف بھیج کر ان کی محبتیں اور چاہتے سمیٹ چکا تھا۔ اب مجھے ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ گو کہ ان کے سامنے میں نے آج تک کبھی شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ان تینوں میں سے کم از کم ایک تو مجھ سے سنجیدہ ہوگی اور شادی کی حامی بھر لے گی۔ اب میں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف مزید پیش قدمی کرنے کا سوچ رہا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے فیس بک آن کی۔ سب سے پہلے مہا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ہائے مہا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں ہینڈسم، اس نے رپلائی کیا۔ شادی کے بارے میں تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ میں ڈائریکٹ اپنے مدعے پر آ گیا۔ یہ آج تمہارے ذہن میں اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ بس آ گیا نا، تم میری بات کا جواب دو۔ سچ بتاؤں یار، میں شادی کو گلے کا پھندا سمجھتی ہوں۔ شادی کے بعد زندگی کو ٹھیک طرح سے انجوائے نہیں کیا جا سکتا، اور میرا ابھی اس پھندے میں گردن دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا، میرے سینے میں جیسے چھن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ کیونکہ میری ماما میری شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ میرے دل میں موہوم سی امید جاگی۔ اماں کو ماما کہتے ہوئے میں ہمیشہ خفت محسوس کرتا تھا۔ تو کر لو، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ مگر ابھی تو تم نے کہا کہ شادی ایک پھندا ہے اور زندگی کو انجوائے نہیں کیا جا سکتا۔ میرا لہجہ طنز امیز ہو گیا۔ تم شادی کرو یا نہ کرو، تمہارے پاس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ویسے بھی کچھ زیادہ لوازمات نہیں ہیں، اور تم تو ابھی تک بے روزگار بھی ہو۔ شادی کر کے بیوی کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ میری مانو تو روزگار ڈھونڈو پھر بیوی ڈھونڈنا۔ مشورے کے لیے شکریہ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ میں لاگ آف ہو گیا اور غصے سے موبائل پر پھینکا۔ کمینی کہیں کی، چیٹ کرتے ہوئے ساری حدیں پھلانگ جاتی ہے۔ شادی کا نام لیا تو بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دنیا اور دنیا کے لوگوں سے دل بری طرح اچاٹ ہو چکا تھا۔ مہا اور اس کی دوستی پر مٹی ڈالی اور اس کو بھیجے ہوئے تحائف پر فاتح پڑھ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلی رات آن لائن ہوا تو پروجیکٹ نمبر 2 پر کام کرنے کا ارادہ کیا، یعنی نیلم کے ان باکس میں جا پہنچا۔ ہیلو نیلم، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہاں ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات سے اعتراض کیا۔ پاپا اسٹڈی کے لیے باہر بھیجنا چاہتے ہیں، مگر میرا جانے کو دل نہیں چاہتا۔ میں اپنے بوائے فرینڈ عاطف کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مگر اس کا ابھی تک ویزا اپلائی نہیں ہو رہا۔ اس نے وہی سے جواب دیا۔ کیا؟ میرے سر پہ تو جیسے ساتوں آسمان گر پڑے۔ تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ ٹیپیکل مردوں جیسی بات مت کرو۔ میرے فیس بک پر اور ریئل لائف میں بہت فرینڈز ہیں، جن میں لڑکے بھی شامل ہیں۔ شادی کب کرو گی؟ میں نے اپنی پوری لائف کی پلاننگ کر رکھی ہے، اور کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ صحیح، میں نے ہنکارا بھرا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تم شاید مجھ میں انٹرسٹڈ ہو اور مجھے اپنا لائف پارٹنر بنانا پسند کرو گی۔ اگر تم ایسا سمجھتے رہے ہو تو تم سے بڑا پاگل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں سوشل میڈیا پر سب وقت گزاری کے لیے آتے ہیں، نہ کہ رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے۔ تو کیا تم اب تک میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی؟ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ آف کورس ٹائم پاس کر رہی تھی، میں نے تو کبھی تم سے کوئی عہد و پیمان نہیں باندھا۔ اگر تم خود سے ہی بیکار کی امیدیں لگائے بیٹھے ہو تو اس میں غلطی سراسر تمہاری ہے۔ سوری اینڈ بائے۔ میں نے گفتگو کو سمیٹا اور پروجیکٹ نمبر 3 کا رخ کیا۔ یہ ٹینا تھی، پورا نام تو شاید تہمینہ تھا، مگر ٹینا کے نام سے ہی پکاری اور جانی جاتی تھی۔ لاہور میں رہتی تھی۔ اس کے باقی لوہے کے سریے اور گارڈر بنانے والی ملیں تھیں۔ مجھے یہاں بھی کامیابی کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب ان دونوں نے بری طرح دھتکار دیا تھا تو یہ تو ان سے بھی اونچی چیز تھی۔ بے دلی سے ہیلو ہائی کا تبادلہ کیا۔ خوش قسمتی سے وہ بھی اس وقت آن لائن تھی۔ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود ٹینا نے کبھی بد مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ خوش مزاجی سے پیش آیا کرتی تھی۔ کیسے ہو جانے من؟ اس کا میسج آیا۔ اچھا ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہو؟ دکھائی دے رہا ہوں، میں نے ضائع انداز میں پوچھا۔ مطلب پریشان سے محسوس ہو رہے ہو؟ اس نے فٹ سے بات بدلی۔ ہاں پریشان تو ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ تمہیں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس میری پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے۔
बता के देखो निकाल सकूं, बता के देखो शायद कोई हल निकाल सकूं। उसका हौसला अफजा रवैया देखकर मैंने दिल की बात करने की ठान ली। टीना मामा मेरी शादी करना चाहती हैं, जबकि मेरी बचपन में ही अपनी कज़न से मंगनी हो चुकी है, तो इसमें रुकावट क्या है, कर लो शादी। उसने चुटकी बजाते ही हल पेश किया। कम वक्त ने दिल तोड़ने में एक सानिया भी ना लगाया। मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। तुम किससे मोहब्बत करते हो? उसने पूछा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। मैंने नताइज की परवाह किए बगैर दिल की बात कह दी। कुछ देर के लिए उसकी तरफ से मैसेजेस आने का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं डर गया। हेलो टीना, क्या सोच रही हो? तुम्हें बुरा लगा क्या? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। नहीं, उसका जवाब आया। तो फिर कहीं और इन्वॉल्व हो? धड़कन की स्पीड पहले से भी तेजी पकड़ गई। नहीं, मुख्तसर तरीन जवाब ने दिल में खुश फहमियों के फूल खिला दिए। समझ गया, हम दोनों के दरमियान स्टेटस की ऊंची दीवार है जिसे शायद तुम फलांगना नहीं चाहती। मैं शिकवा ना हुआ। ऐसी बात नहीं है पारस, लड़कियों के साथ 100 तरह की मजबूरियां होती हैं। कैसी मजबूरियां डियर? तुम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती हो वहाँ की लड़कियों के मुंह से ऐसी टिपिकल बातें सुनना बहुत गैर हकीकी सा लगता है। तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? कुछ देर तवक्कुफ के बाद उसने पूछा। ऑफ कोर्स आ सकता हूँ, बताओ कहाँ मिलने आऊँ? मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। उसने मिलने के लिए एड्रेस सेंड किया जो मैंने नोट कर लिया। एड्रेस नोट करते हुए दिल एक अनोखी तान पर रक्स करने लगा। ये एक 100 मंजिला इमारत थी जो शहर के कमर्शियल एरिया में बड़े करोफर से खड़ी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार लाहौर शहर आया था और अब इस बिल्डिंग के पास खड़ा उसे बगौर देख रहा था। इस 3 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और मार्केटें बनी हुई थीं। दूसरी मंजिल पर स्नोकर क्लब था और तीसरी मंजिल पर जिम खाना बना हुआ था। टीना ने मुझे इसी स्नोकर क्लब का एड्रेस दिया था। मुझे हैरत भी हुई थी कि एक लड़की का स्नोकर क्लब में भला क्या काम। फिर सोचा कि एलीट क्लास की लड़कियां भी शायद प्रोफेशनल स्नोकर क्लब्स में जाकर खेलती होंगी। मैं अकेला यहाँ तक चला तो आया था, मगर अब बुरी तरह नर्वस हो रहा था। भला उज़ैर को ही साथ ले आता। अब यहाँ खड़ा खुद को बुरी तरह मलामत कर रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई एक फार्मेसी की तरफ बढ़ा। काउंटर पर बैठे हुए शख्स से पूछा, भाई 5 स्टार स्नोकर क्लब यही है ना? जी यही है। वो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ना? ऊपर चले जाएं। मैं लरजती टांगों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर से लड़कों के शोरगुल और हंसी मजाक के साथ म्यूजिक की तेज़ आवाज़ भी नीचे तक आ रही थी। स्नोकर क्लब में दाखिल हुआ तो वहाँ 4 बड़ी इंग्लिश टेबल्स दिखाई दी जिनके गिर्द 18-20 जवान लड़के खेल रहे थे। वो सभी बिगड़े हुए शौकीन मिजाज दिखाई दे रहे थे। मैं एक तरफ खड़ा होना चेहरा लिए उन्हें देख रहा था। इन 18-20 लड़कों में से कोई भी लड़की नहीं थी, सब लड़के थे। वो अपने हाल में मस्त थे और हंसी मजाक में भी एक दूसरे से गाली गलोच कर रहे थे। किसी ने भी मुझे तवज्जो के काबिल ना समझा। ये टीना ने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं समझ गया कि उसने मेरे साथ बहुत ही बेहुदा मजाक किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं मिलना था तो बुलाया क्यों था? मैं गुस्से से पेचोताब खाने लगा। फिर जहन में ख्याल आते ही अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाला और उसे कॉल मिलाई। कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया और ख़ुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अचानक इन लड़कों में से एक लड़के के फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी तो मैं रुक गया। चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। वो लड़का जेब से फ़ोन निकाल रहा था। फिर उसने फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डाली, मेरी तरफ देखा और हाथ से इशारा करके तस्दीक की। मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने कॉल काट कर फ़ोन जेब में डाला और मेरी तरफ आने लगा। करीब आकर उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने मुसाफा किया। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? उसके चेहरे पर शरारत रक्स कर रही थी। उसके कुछ दोस्त भी उसके आसपास आकर खड़े हो गए। मैं जो उसके फ़ोन पर टीना के नंबर की कॉल जाते देखकर पहले ही बहुत उलझा हुआ था, उसका रवैया मज़ीद उलझन में मुब्तला करने लगा। मुझे टीना से मिलना है। मैंने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। सब लड़के मेरे गिर्द घेरा डाले खड़े थे और सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो मेरी हालत से जैसे महजूज हो रहे थे। जी मैं ही टीना हूँ, करें ना बात मुझसे? मुसाफा करने वाला लड़का जनाना आवाज़ निकाल कर बोला। उसका जवाब सुनकर सब लड़के ठट्ठा लगाकर हंसने लगे। मेरी सिटी गुम हो गई। मैं पागलों की तरह एक एक का चेहरा देखने लगा। पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए और टांगें कांपने लगीं। देखिए, मैं इतनी दूर से टीना से मिलने आया हूँ। आप प्लीज़ टीना से मिलवा दें। मैं सब कुछ समझते हुए भी कुछ समझना नहीं